علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کلمہ حق۔ آج کی حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ کو، اس اطلاع کو، اس بات کو اور اس رہنمائی کو ہم تک پہنچانے والے میرے اور آپ سب کے رہبر و رہنما خاتم النبیین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اس بات پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات بتلانے والی تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، اور جو ذات خوش ہو رہی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر اپنے بندے پر خوش ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو چیک کرتا ہے، کسی نعمت کو کھاتا ہے، کوئی نعمت اسے عطا کی جاتی ہے کہ وہ نعمت کہ جو اس کا حق تھا، وہ نعمت کہ جو اس کا نصیب تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس نعمت پر، کھانے والی چیز پر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی پینے والی چیز ہے کہ جو اس کے نصیب میں تھی، جو اس کے حصے میں تھی، اس نعمت کو وہ چکھتا ہے، پیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کی اس ادا پر، اس طریقے کار پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، میری تعریف کرو گے، میری بڑائی اور کبریائی بیان کرو گے، تو میں تمہیں اپنی نعمتوں میں مزید زیادہ کروں گا، تم پر اپنی نعمتوں کا زیادہ انعام کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، تم نے کھایا میرا دیا ہوا اور شکرانے تم نے درباروں پر، پیروں فقیروں کے گھروں پر جا کر کیے، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس بات سے بچیں اور ہر ایک نعمت پر کہ جو ہمیں عطا کی جاتی ہے، اور وہ نعمت عطا کرنے والی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کریں اس کی انعام کردہ نعمتوں پر، کیونکہ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد اللہ اور اس کی رضا، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے طریقہ کار، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جو اپنے دیکھنے میں، اپنے احاطے کے لحاظ سے تو بہت چھوٹی ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان، ایک گناہ گار، خطا کار انسان اللہ رب العزت کی جنت کا مہمان بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی جنت اس پر واجب ٹھہرتی ہے، اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان بن جاتا ہے، ان کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس بات پر عمل کریں اور آپ علیہ السلام کی ان چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ پر عمل کریں، اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر، سنت پر، طریقہ جات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔